اسی طریقے سے دیکھیے مصائب جو ہے وہ جب آپ پڑھتی ہیں، دیکھیے مصائب اتنی اہم چیز ہے کہ باقاعدہ شیخ جعفر شوستری جو تھے، جن کی کتاب خصائص حسینیہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہر غذا کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس میں ذائقہ پیدا ہوتا، اور مجلس واعظ و ارشاد کا جو نمک ہے وہ ذکر مصائب سید الشہداء، اس کے بغیر ہر واعظ و نصیحت ان کے ذکر کے بغیر بالکل پھیکی اور بے مزہ ہے وہ نشست. تو یہ بات خاص طور پہ مصائب کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ مصائب میں کوشش یہ کریں کہ غیر معتبر کتابوں سے آپ مصائب نہ پڑھیں، غیر معتبر کتابوں سے. اور مصائب کے سلسلے میں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے، اور کچھ کتابوں کے نام بھی اپنے ایک فتوے کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو خاص طور پر آپ کو بھی لینی چاہیے. سب کتابیں جو بھی خواتین مصائب پڑھ رہی ہیں وہ ادھر ادھر سے سن کر مصائب نہ پڑھیں، بلکہ مقتل الحسین تو جو کہ سید عبد الرزاق المکرم کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس سے آپ مصائب پڑھیں. اوتھینٹک مصائب علماء اور مجتہدین ریکمینڈ کرتے ہیں. عبد الرزاق المکرم، اس میں نام لکھا ہوا بھی کچھ ہلکا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسری جو مقتل کی کتاب ہے مقتل الحسین ابی مخنف کی، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے. مقتل حسین ابی مخنف نیچے لکھا ہوگا، وہ آپ اردو میں بھی اب اویلیبل ہے، جا کر کسی بھی دکان سے خریدی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا. نفس المحموم، یہ اس سے آپ اوتھینٹک مصائب پڑھ سکتی ہیں. شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان. پھر اس کے بعد ابن طاؤس کی اللہوف، بہت سی جگہوں پہ اس کو الملہوف بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ والی کتاب بھی اوتھینٹک ہے. اس کے علاوہ شہید مطہری کی اپنی جو مجالس ہیں مقتل کے سلسلے میں، مقتل مطہر کے نام سے، یہ بھی اردو میں اویلیبل ہے اور بہترین اور اوتھینٹک مصائب پر مشتمل، یہ آپ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ بہار الانوار کی جو امام حسین والی جلد ہے جس میں ذکر سید الشہداء ہے، بہت کم اس کے بہار الانوار کے ترجمہ ہوئے، خالی صرف ائمہ معصومین کی سیرت کے اوپر جو ہیں ان جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے. تو اس میں ذکر سید الشہداء جو ہے، جو امام حسین والی جو جلد ہے، اس کو آیت اللہ جواد تبریزی نے کہا کہ اس کو بھی مصائب کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے اور سہولت والی بات یہ ہے کہ بیان المصائب کے نام سے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے جو بیان کردہ مصائب ہیں، ہر شہید کے اعتبار سے وہ بہترین مصائب کی ایک سی ڈی بیان المصائب کے نام سے تقریباً تمام بک اسٹال اور جو ہیں جہاں پہ ڈی وی ڈیز وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے اویلیبل ہے. آپ لے کر سن کر پورے انہی کے مصائب اتار کر آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھ سکتی ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو جو مصائب پڑھنے ہیں اوتھینٹک کتابوں کے پڑھنے ہیں، ان اوتھینٹک جو مجتہدین نے ریکمینڈ کیے وہ میں نے آپ کو وہ ان کتابوں کے نام بتائے، اور بیان المصائب کے نام سے جو ڈی وی ڈی مولانا محترم کی وہ آپ لے کر ضرور سنیں. جی نیچے معلوم کر لیں، شاید یہاں پر بھی موجود ہو، ورنہ ہر جگہ پہ موجود ہے کراچی. اچھا، بس وہ تو اس طرح سے تو بہت کتابیں میں نے بہت اوتھینٹک کتابوں کے جو ہے وہ نام بتائیں، ورنہ تو ریاض القدس بھی ہے اور ریاض الاحزان بھی ہے اور بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ میں ان کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا جو مجتہدین نے اپنے فتاووں کے اندر ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور عالم ریکمینڈ کرے کہ ہاں یہ اوتھینٹک کتاب ہے تو اس سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی لسٹ ہو جائے گی جس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتا. پھر ایک علماء ایک بات اور فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ ذکر مصائب کریں تو زبان قال اور زبان حال میں فرق ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے بہت سارے مصائب ایسے ہیں جو زبان حال کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، زبان حال کے طور پر. یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جیسے مثلا لوگ علماء مثال دیتے ہیں، جیسے جب 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا تو جب حضرت زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کا رخ کیا اور کہا کہ اے عباس کاش تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے. علماء کہتے ہیں کسی بھی مقتل کی کسی بھی کتاب میں یا مصائب کی کسی کتاب میں جملہ نہیں حضرت زینب کا، لیکن اس کو بیان یعنی اس کو زبان حال کے طور پر کہا جا سکتا ہے.
یعنی کہ گویا حضرت زینب اتنی خستہ حال ہو چکی تھیں، اتنی مصائب سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی کہ گویا وہ اپنے حالت سے ہی کہہ رہی تھی کاش تم عباس آج ہوتے تو مجھے سوار کرا دے. تو لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ یہ جو ہے وہ زبان حال کے طور پر کہہ رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ جو زبان حال ہے اسے آپ زبان قال بنا دیں کہ انہوں نے یہ کہا. لوگ سوچیں گے واقعی ان کے جملے بھی یہی تھے. ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے یہ کہا. مثلا آپ یہ نہ کہیں گے ذوالجناح نے یہ کہا تو لوگ کوئی بھی سننے والا اعتراض کر دے گا کہ ذوالجناح کوئی عربی میں وہاں کلام تھوڑی کر رہا تھا. تو آپ یہ کہیں گے اس نے زبان بے زبانی سے یہ بات کہی. تو اس میں ایک فرق ہونا چاہیے. لوگ عام طور پر ذاکرات اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی.